میری بہنوں جو چاہیے، میرے بھائیوں جو چاہیے، جتنا چاہیے ملے گا 11 منٹ میں انشاءاللہ۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں غوث پاک عبد القادر جیلانی اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں 11 بار الف لام میم کی یہ خفیہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ 11 منٹ میں اللہ کی مدد کو حاصل کرے گا۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ اور ابھی غوث پاک کا وہ سچا عمل، وہ سچی تسبیح، وہ راز آپ کے حوالے کیا جائے گا جسے پڑھتے ہی آپ کی وہ دکانیں جہاں پر سناٹے ہیں وہاں پر انشاءاللہ رش لگ جائے گی۔ آپ کی وہ بیماری عمل کے پڑھتے ہی اللہ کے حکم سے ایسے دور ہوگی جیسے کبھی تھی نہیں۔ 11 منٹ میں ظالم ضدی شوہر بھی قدموں میں گرے گا، ظالم ساس معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ عمل پڑھنا ہے اور تماشا 11 منٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تمام قرضے دور، تمام طرح کی مشکلیں پریشانی دور۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آ کر مجھے کہنا، کیونکہ میں نے یہ عمل آزمایا ہے، میں نے اس عمل کو جب پڑھا ہے، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ 1 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، پڑھنے میں بالکل آسان لیکن کمالات میں دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری اثر کر جاتا ہے اپنے آپ کے سامنے۔ الف لام میم کا وہ جادو، وہ خفیہ تسبیح، وہ راز شیئر کروں گا جسے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا۔ دیکھیں اب میں پہلا، دوسرا، تیسرا تمام چیزیں آپ کے سامنے باری باری رکھ دوں گا۔ اگر دیکھیں نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، عمل کے پڑھتے ہی ظالم ضدی شوہر قدموں میں، عمل کے پڑھتے ہی روٹھا محبوب قدموں میں، عمل کے پڑھتے ہی اگر تمہاری ہر مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں نہ دور ہو جائے تو خدا پاک کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کا وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر تمام چیزیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے، اپنی من مانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اب آپ دیکھیں دن بھر میں، شام میں، رات میں، کبھی بھی بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، کوئی بھی دن پڑھ لیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، پابندی نہیں ہے، گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں۔ دیکھیں میں روزانہ پڑھتا ہوں، مجھے 1 سال ہو گیا، اور میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، آپ یقین کریں اس عمل نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اس عمل نے مجھے اتنا عطا کیا، یقین کریں کہ میں نے زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ نہ سنا نہ پڑھا۔ یہ عمل 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے، 11 منٹ میں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں اب عمل کا بتلانے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب تک ویڈیو کاٹی ہے، اب تک اسکپ کی ہے، تو اب آپ نے 1 ذرہ برابر کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ چیلنج انشاءاللہ 11 منٹ کا ہے۔ دیکھیں میں روزانہ کی بنیاد پر غریب بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں، اور جو بھی غریب زندگی میں 1 بار، مجھے 1 سال ہو گیا اس عمل کو پڑھتے ہوئے، بتاتے ہوئے، جو بھی غریب زندگی میں 1 بار دل سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، آپ یقین کریں اسے پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر پہلا وظیفہ الف لام میم کا خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جان کر سمجھ کر پڑھو گے، کامیابی تبھی ملے گی۔ اگر اپنی طرف سے جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، یہ جا وہ جا، تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ بس میری ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار زندگی میں 1 بار اس سچے عمل کو پڑھ لے گا، وہ آپ کو، مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا، آپ کو، مجھے ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریب دوستوں، غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟
دیکھیے میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 حروف کیوں نازل فرمائے؟ الف لام میم، صرف 3 حروف، مگر ان کے پیچھے ایسی عظمت پوشیدہ ہے کہ یعنی کہ 1400 سال سے بڑے بڑے علماء، مفسرین اور اہل علم ان کی حکمت پر غور کرتے آ رہے ہیں۔ جب یہ الفاظ زبان پر آتے ہیں الف لام میم، تو دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے رب کائنات اپنے بندے کو دعوت دے رہا ہو کہ آؤ میرے کلام کے رازوں میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی کئی صورتیں میرے دوستوں انہی جدا جدا حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ انہی حروف یعنی کہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سمیت بہت سے جلیل القدر علماء نے فرمایا کہ ان کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ سوچئے جس کتاب کا آغاز ہی ایسے راز سے ہو جس کی مکمل حقیقت انسان نہ جان سکے تو وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ حروف انسان کو چیلنج دیتے ہیں کہ یہی عام حروف ہیں جن سے تم روز گفتگو کرتے ہو، مگر انہی حروف سے اللہ نے ایسا قرآن نازل فرمایا جس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکا۔ الف لام میم یہ صرف 3 حروف میرے دوستوں نہیں ہیں، بلکہ انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر زندگی میں عزت چاہیے، سکون چاہیے، ہدایت چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے اور اللہ کی قربت چاہیے تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ وہ عظیم کتاب ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کتنی خوبصورت ترتیب ہے، پہلے الف لام میم اور پھر فوراً قرآن کی عظمت کا اعلان۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت زندگی کی کامیابی اور حقیقی دولت صرف دنیا کا مال نہیں بلکہ ایمان، سکون قلب اور اللہ کی رضا سے بھی یعنی کہ بڑی نعمتیں ہیں۔ جب بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے، کردار سنورتا ہے، دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر مشکل میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ الف لام میم سنیں تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے کلام کا ایک عظیم راز ہے جو ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور رب کریم کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج تک آپ نے الف لام میم کا وظیفہ شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن آج یہ وہ جادوئی عمل آپ کے حوالے کیا جائے گا جسے پڑھنے والا انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا، جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ 11 منٹ میں بڑی سے بڑی حاجت پوری، 11 منٹ میں انشاءاللہ ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، 11 منٹ میں اگر تمہاری غربت، غریبی، لاچاری خدا کی قسم نہ دور ہو جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس دنیا کے نایاب ترین عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے تو 11 منٹ بعد عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر الف لام میم الف لام میم الف لام میم کا یہ آسان سا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا ہے، اب جلدی سے دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں پڑھ لو، صرف 1 منٹ میں بڑے آرام سے پڑھ لو گے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، اور 11 منٹ میں اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے، کسی بندے یا بندی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ جس نے بھی پڑھا جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستو الف لام میم یہ صرف 3 حروف نہیں، اللہ کے کلام کا ایسا راز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے اہل علم عاجز ہو جاتے ہیں۔ جب مومن دل کی گہرائی سے الف لام میم سنتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ رب کریم اسے اپنی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، اس کتاب کی طرف جس میں ہدایت، رحمت اور زندگی کے ہر اندھیرے کا نور ہے۔ اور جب بندہ قرآن کے ان رازوں پر غور کرتا ہے تو اس کے دل سے خوف ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ اسے
اسی قرآن نے انہیں ایک عظیم کلمہ بھی سکھایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت کہے گئے جب اہل ایمان کو ڈرایا گیا، مگر انہوں نے خوف کے بجائے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں ان کے اس یقین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ذرا تصور کیجئے گا، ایک طرف الف لام میم جو ہمیں اللہ کے کلام کے رازوں کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسری طرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں تب بھی اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھو۔ اگر دل پریشان ہو، اگر حالات مشکل ہو، اگر راستے بند نظر آئیں، اگر لوگ ساتھ چھوڑ دے، تو مومن کا دل پکار اٹھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ پر توکل، امید اور اعتماد کا اعلان ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت مال، شہرت یا لوگوں کی مدد میں نہیں ہے، یعنی کہ یا لوگوں کی مدد میں نہیں بلکہ اس رب پر یقین میں ہے جس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو قرآن سے جوڑیں، الف لام میم پر غور کریں اور ہر مشکل میں اپنے رب سے یہ عرض کرتے رہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہی بند راستے کھولنے والا ہے، وہی مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور وہی اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت، اپنے اوپر کامل بھروسہ اور ہر حال میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے الف لام میم کا یہ عمل میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے برابر ہے۔ دیکھیں میری بہنوں، کچھ پانے کے لیے کچھ پڑھنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر آج پڑھو گے تو آج ملے گا، کل پڑھو گے تو کل ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ ساری زندگی انشاءاللہ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ اب الف لام میم کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہی اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو شامل کر لینا ہے، اور یاد رکھیے گا سورہ کوثر سے بہتر وظیفہ، دیکھیں جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہم پر جادو ہے، بندشیں ہیں، بد نظر ہے، بد نظری ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بد نظر جو آپ کو کھا گئی ہے، بڑے سے بڑا جادو جس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے، بڑی سے بڑی بندش جس نے آپ کے گھر کو، زندگی کے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے، اس عمل کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بندش ختم، جادو ختم، بد نظری ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا 11 منٹ میں انشاءاللہ خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، الف لام میم کو 11 بار پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 3 بار پڑھ لیا، تو آپ کا آدھا عمل پورا ہو چکا ہے۔ اب آدھا عمل باقی ہے، خدا را آخری سیکنڈ تک پورا ویڈیو دیکھیے گا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے، بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں میں نے کسی لائک کے لیے، ویوز کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے، مجھے آج تمہارا لائک نہیں چاہیے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر، مجھے آج بس تمہارے کلیجے کی دعائیں چاہیے۔ بس کومنٹس میں یا اللہ المدد ضرور لکھیے گا تاکہ اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستو سورہ کوثر کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد پاک کو فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، بے شمار نعمتیں اور عظیم بھلائی، یعنی کہ صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کوثر جنت میں ایک عظیم نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر میں صرف جنت کی نہر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ عظیم نعمت شامل ہے جو رسول اللہ کو عطا ہوئی، جیسے نبوت، قرآن کریم، امید محمدیہ، شفاعت،
بلند مقام و مرتبہ، قیامت تک باقی رہنے والی عزت اور ذکر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، یعنی جب اللہ نعمت عطا کرے تو اس کا شکر عبادت، نماز، اخلاص اور اطاعت کے ذریعے ادا کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اس وقت بعض لوگ انہیں نبی کریم کو طعنہ دیتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے عزت رسول اللہ ہی کو ملے گی، جبکہ دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سورہ کوثر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، نماز اور عبادت کو مضبوط کریں، ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھیں، رسول اللہ کی عزت محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ مشکل حالات میں بھی یقین رکھیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کوثر کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ نے تیسرے نمبر پر اس عمل میں صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا پورے عمل کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگے گا۔ اگر 1 منٹ کا وقت دینے سے میرے دوستوں فوری طور پر غریبی ختم ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے، تو اللہ والوں پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھ کر صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی، تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر پہلے کلمے کو شامل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا پہلے کلمے سے زیادہ طاقتور وظیفہ آپ کو شاید اپنی زندگی میں نہ ملے۔ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، آج بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل میں جیسے ہی آپ نے الف لام میم کو پڑھ لیا، آپ نے فوری طور پر میرے دوستو دوسرا تیسرا وظیفہ تمام چیزیں پڑھ لی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، سورہ کوثر پڑھ لی، تو آپ نے فوری طور پر عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو پہلے کلمے کا ہے، جسے آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا اور آپ کو ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پہلا کلمہ پڑھ کر آخر میں اللہ پاک کا نام، ایک ایسا نام صرف 3 بار پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا یہ عمل سمجھانے میں بتلانے میں صرف اور صرف تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن دن بھر میں شام میں رات میں جب بھی بیٹھو گے پڑھنے کے لیے 1 منٹ میں پورا عمل بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھ لو گے اور ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ الف لام میم کا پڑھا، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، پھر سورہ کوثر پڑھ کر جیسے ہی آپ نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھا، اب پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام 3 بار پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، جس کا مطلب ہے اے غیبی خزانے عطا کر دینے والے۔ میرے دوستو یہ نام جب آپ اس عمل میں شامل کریں گے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس عمل کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ یہ وہ عمل بن جائے گا میرے دوستو کہ اگر روڈ پر بیٹھا ہوا کوئی فقیر بھی پڑھ لینا، خدا کی قسم چند منٹوں میں وہ اللہ پاک کی غیبی دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھیں میں نے 11 منٹ کا چیلنج دیا ہے، 11 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، 11 منٹ میں ظالم شوہر بھی قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بے شمار لوگ پڑھ کر اس عمل کو کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ آج آپ کی باری ہے، آج موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آج اس ویڈیو کو دیکھ کر اگنور کر دیں یا آج یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوار دیں۔ اب آپ نے بالکل آخر میں یا مغنی یا مغنی یا مغنی اللہ پاک کے اس نام کو 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ یقین کریں جتنا مانگتے چلے جائیں گے آج اس سے کئی زیادہ ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔